غلام ہیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے نکلے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، یہ جو وطن آزاد ہوا ہے، یہ کلمے کے نام پہ آزاد ہوا ہے، یہ کلمے کے نام پہ جو وطن آزاد ہوا ہے، آج اس وطن کے در و دیوار طرف جائیں کہ کلمہ نہیں ہو رہا۔ آج کلمے کی آواز بلند ہو تو فتویٰ لگنے لگ جائے کہ تم بلند آواز سے کلمہ پڑھتے کیوں؟ ارے بھائی، تجھے میرے بلند آواز سے کلمہ پڑھنے سے کیا آتی ہے؟ ارے کبھی تو دیکھ، پاکستان آزادی کلمے کے نام پہ ہوا، جس کلمے کے نام پہ پاکستان آزاد ہوا، آج وہ کلمہ تجھے چپتا ہے اور تو کہتا ہے کہ آج کا پڑھ۔ ارے بھائی، اس وقت تو کدھر تھا کہ جب نعرے لگتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا اس میں جواب دینے کیے جاتے تھے؟ ارے جب اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا تھا، ارے اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور اس ٹائم مسلمان ابھی یہ تاریخ دے کے نکلے تھے، مسلمانوں کی جانوں کو خطرے بھی تھے۔ اس میں ایک آدمی آواز بلند کرتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور جواب میں دل میں کوئی نہیں کہتا تھا، چھپ کے کوئی نہیں کہتا تھا۔ مسلمان سینہ تان کے کہتے تھے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ ارے جس کلمے کے نام پہ پاکستان کو آزاد کیا گیا ہے، آج وہ کلمہ تجھے کیوں چبھنے لگا؟ آج جو کلمہ پڑھا جائے تو تیری نماز خراب ہوتی ہے۔ ارے تیری نماز خراب نہیں ہوتی، تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ نماز کلمے سے خراب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ کلمہ ہی تو ہے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو تیری نماز نماز، اگر تیرا کلمہ نہیں ہے تو تیری نماز کس کام کی ہے؟ اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا پھر تو تیری اذان نہیں، تیری نماز نہیں، تیری زکات نہیں، تیرا حج نہیں۔ ارے ساری عبادتوں کی بیس تو تیرا کلمہ ہی نہیں، اور جس کلمے کی بنیاد پہ تیرا ملک آزاد ہوا، تیرا وطن آزاد ہوا، وہی کلمہ ہے، وہی کلمہ تیری لگا ہے، اسی کلمے کے ساتھ تمہیں سرخرو ہونا ہے، وہی کلمہ تمہیں سرخرو کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی کا پہلا جملہ پیدا ہونے کے بعد بولا تو پہلا جملہ آیا لا الہ الا اللہ، 1000 سال عمر پائی، اور 1000 سال عمر پا کے جب مرنے لگا اور آخری جملہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر 1000 سال عمر پائی اور بے شمار جتنے گناہ کیے، مگر اس کلمے کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کلمے کی برکت سے۔ اور یہ کلمہ ہی ہے جس کے آسرے پہ آج ملک آزاد ہے، یہ پاکستان آزاد ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ جو ملک ہمارا پاکستان آزاد ہوا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلا جلسہ یہ جو پشاور میں آگے کیا، 2 مارچ 1945 سے آگے پشاور میں قائد اعظم نے جلسہ کیا، اور یہاں جب انہوں نے جلسہ کیا تو جماعت الشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے مریدوں کو کہہ کے آپ نے بڑے بڑے پوسٹر لگوائے، 2 قومی نظریے کے۔ میرے پیارے بھائی، اپنے موسم کو بھولنا نہیں چاہیے، کبھی اپنے موسم کو نہ بھولیں، اور ہمارے اس پاکستان کے بننے کے سب سے پہلے جو موسم ہے، سب سے بڑے، وہ پیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے 2 قومی نظریہ دیا۔ پیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ خاندان تھا کہ قائد اعظم کا جو والدین تھے وہ پیر جماعت الشاہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھنے والے لوگ تھے۔ اور آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں، علامہ اقبال کی شاعری